بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے. اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی ناکامیابی نہیں، دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھی بھلائیاں. فرمایا کہ ان کے پیچھے چلو گے تو فلاح کو پہنچو گے، ہدایت کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ میں بڑی خوبصورت صفات پیدا فرمائی تھی، بڑے کمالات پیدا فرمائے تھے. اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے زندگیوں کا حال ہم لوگ اکثر کہتے سنتے رہتے ہیں کہ کیا حال تھا ان کی زندگیوں کا. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دی ہے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا. کہنے والے نے کہا تھا کہ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جنہیں بکریاں چرانے کا ڈنگ بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ رفعت عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے لیے ان کو اللہ پاک نے امام بنا دیا. اگر یوں سوال کیا جائے کہ ایمان میں امام کون، تو انگلیاں صحابہ کی طرف اٹھائیں گے. نماز میں امام کون؟ صحابہ. علم میں صحابہ، ذکر میں صحابہ، اکرام میں صحابہ، اخلاص میں صحابہ، تقوی میں، توکل میں، حیا میں، سخاوت میں، پاکدامنی میں، ہر اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم مقام پر اللہ پاک نے جن کو رکھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. اللہ نے وہ رفعتیں عطا فرمائے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو بہت سارے خوبیاں ان کے اندر تھی، بہت سارے کمالات ان کے اندر تھے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلو گے تو فلاح کو پہنچو گے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہمیں ان کی خوبصورت صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یوں تو بے شمار صفات صحابہ میں نظر آتی، بے شمار خوبیاں صحابہ میں نظر آتی. کچھ بنیادی صفات کا اس وقت مذاکرہ کیا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی صفت جو صحابہ کے اندر تھی کہ صحابہ اللہ اس کے رسول کے بہت بڑے عاشق تھے. اللہ اس کے رسول پر جان نچھاور کرنا صحابہ کی سعادت سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا جو قرآن میں سمجھائے گی: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو سمجھا تھا. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، تجارت جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے، اور وہ مال جو تم نے کمائے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو فرمایا کہ پھر اللہ کے فیصلے کے لیے انتظار کرنا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا. اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا. صحابہ نے اس پیغام کو سمجھا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عشق کرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کریں، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں. کیسی محبت اللہ اس کے رسول سے تھی، کیسا عشق اللہ اس کے رسول سے تھا، اور کیسی معرفت اللہ اس کے رسول کی تھی. اللہ کو کیسے پہچاننے والے، اللہ کو کیسے جاننے والے، اور اللہ سے کیسے جڑنے والے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشاروں پر کیسے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار کرنے والے. وہ صحابہ کے بے شمار واقعات اس کے شاہد ہیں کہ کیسے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، کیسی زبردست اللہ کی پہچان اور معرفت اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور کتنا زبردست اللہ اس کے رسول کا عشق ان کے اپنے دلوں میں اس کا سمندر بھڑکتا تھا. اللہ اس کے رسول سے محبت، کیسی اللہ اس کے رسول سے محبت. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عشق کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول سے. صحابہ کی زبان کے جملے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ حضرت ایک فکر مجھے کھایا جا رہا ہے. کبھی کون سا فکر؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے تو جب چاہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دل کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. اگر دنیا سے جانا تو ہمیں بھی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی دنیا سے جانا. ہمیں فکر ہوتی ہے پہلی بات کہ میں جنت میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو بہرحال جنت میں ہوں گے اور بڑے اعلیٰ درجے پر ہوں گے. اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو حضرت آپ کی زیارت کے بغیر مجھے چین کیسے آئے گا؟ آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، اور میں اگر گیا بھی تو بہرحال وہاں تک تو میری اپنی میں پہنچ نہیں سکتا. اب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. اللہ پاک نے قرآن میں اس کے بعد آیتیں اتاری تھی، اس میں یہ پیغام دیا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی جس بات پر ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کرے گا. کیسا عشق کرنے والے، کیسی محبت کرنے والے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے سولی دینے کا فیصلہ کیا مکہ میں. تو اس موقع پر اسے پوچھا گیا، ابو سفیان ملک کے سردار تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جاؤ، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ چین سے رہو؟ کیا جملہ کہا تھا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو، تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان کی فدیے میں اللہ کے رسول کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں ہے، مجھے یہ بات بھی تسلیم نہیں ہے. کیسے حضور سے محبت کرنے والے. اچھا شہادت کا وقت تھا، اس موقع پر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ان کا پیغام اللہ کے رسول تک پہنچا سکتا. تو نمازیں پڑھی، نماز پڑھ کے بالکل ان کی شہادت کا موقع آیا تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ اپنے نبی تک میرا سلام پہنچا دیجئے، میرا پیغام پہنچا دیجئے. دنیا سے جاتے جاتے عشق و محبت کس کا بھڑک رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صحابہ کے اندر یہ بات نظر آتی کہ صحابہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے عشق کرنے والے تھے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ہر شے کو قربان کرنا انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. آپ نے باقاعدہ تربیت فرمائی. حنین ایک بڑا خوبصورت عجیب غزوہ، اس میں بہت سارے عجیب واقعات ہیں. ان عجیب واقعات میں ایک واقعہ ہوا کہ بنو سعد فتح ہوا، جارانہ فتح ہوا، طائف کی وادی فتح ہوئی تو بہت مال غنیمت ہمارے نبی کے پاس آیا تھا. تو آپ نے سارا مال غنیمت جورانہ کے مقام پر جمع فرمایا. بعض لوگ جیرانہ بھی کہتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ حاجی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ حدود حرم میں میقات نہیں ہے. میقات سے عمرہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی وہاں سے گزرے تو احرام بند نہیں ہے، اور حدود حرم میں جا کر واپس آدمی آ جائے تو آدمی کو اختیار ہے. تو خیر جورانہ کے مقام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت جمع کروایا کیونکہ بنو سعد بھی فتح ہوا تھا، اور بنو سعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا علاقہ تھا، حلیمہ سعدیہ کا علاقہ تھا، اور پھر طائف بھی اور یہ سارا حنین بھی. اللہ کے رسول حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پہ یوں کیا کہ آپ نے 10 دن تک مال و غنیمت کو تقسیم نہ کیا اور انتظار کیا کہ اگر یہ سارے لوگ آ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مال ان کو لوٹا دیا جائے اور یہ تقسیم کا مسئلہ ہی نہ آئے گا، لیکن وہ 10 دن انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آئے۔ اب اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اچھا تقسیم میں یوں ہوا نا کہ مکہ سے فتح ہو چکا تھا تو بہت سارے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ صفوان بن امیہ نے ابھی کلمہ پڑھا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، ان کے بچوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، ایسے اور بھی مکے کے نئے لوگ انہوں نے ابھی اسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ اب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ تو صحابہ میں 2 مجمع، ایک مہاجرین کا تھا دوسرا انصار کا تھا۔ مکے کے اور باہر کے اکثر لوگ سارے مہاجرین اور نئے لوگ، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو آپ نے سارا وہ مکے والوں میں تقسیم کیا، نئے لوگوں میں دے دیا۔ اور انصار جن کی شروع دن سے قربانیاں تھی نا، انصار کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ اب بات تو بھائی دل میں بات کھٹی بعض لوگوں کے، بعض جوانوں کی زبان پر یہ جملے آ گئے، اچھا جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آگے کر دیا تھا اور آج مال آیا تو اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض نے کہا کہ ہم نے تو اتنی قربانیاں دی، ہم نے قتال کیا، ہم نے جنگ کی، اپنا سب کچھ لٹایا، ابھی تک دشمنوں کا خون ہماری اپنی تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا، اور جب پیسہ آیا اور سارا مال آیا اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ سیرت میں بعض صحابہ کے جملے لکھے ہیں، ان کی زبان سے جملہ نکلا، لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، ہمیں تو لگتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول اپنی قوم سے جا ملے، ابھی ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں۔ خیر یہ جملے ہو گئے، اب بات تو کہیں رکتی نہیں ہے نا، بات چلتی ہے۔ آج کل کہتے ہیں دیواروں کو کان نہیں بلکہ آنکھ بھی ہوا کرتی ہے، آنکھ بھی جگہ لگی ہوتی ہے۔ تو آدمی کو بہت سوچ سے بات کرنا چاہیے، یہ زبان بڑی ٹف چیز ہے۔ لقمان حکیم ان کے ایک سردار تھے اور یہ غلام تھے، اور اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی تھی کہ سردار ان پر عاشق تھا، تو سردار ان سے بہت ساری باتیں سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جانور کے بدن کی سب سے اچھی بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ کچھ دن کے بعد کہا کہ سب سے بری بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ سردار نے کہا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے، 2 مرتبہ آپ زبانیں لے کر آئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے آقا اگر زبان اچھی ہے تو اس سے اچھی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو اس سے خراب کوئی بوٹی نہیں ہے۔ ہمارے دولت سے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حدیث کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے میدان میں ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اٹھا کے پھینکو اس کو جہنم میں، فرشتے کہیں گے اللہ اتنی نیکیاں ہیں، جہنم میں پھینکنے کی کیا وجہ؟ اللہ پاک کی ارشاد فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندوں میں توڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کے توڑ کا گناہ ساری نیکیوں پر بھاری، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک ایسا شخص لے جائے گا کہ جس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جنت میں ڈالو، فرشتے عرض کریں گے اللہ اتنے گناہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف جنت کا فیصلہ، کیا بنیاد ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے ٹوٹے ہوئے بندے جڑ گئے تھے، اس کے جوڑ کی نیکی سارے گناہوں پر بھاری، اس کو جنت میں ڈال۔ تو زبان بڑی عجیب چیز ہے، باتیں رکتی نہیں ہیں، بات ہوتے ہوتے اللہ کے رسول تک پہنچی، جب بات پہنچی نا تو آپ نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر لیا یا کوئی فتویٰ نہیں دے دیا، بلکہ آپ نے تحقیق فرمائی، اور تحقیق کے لیے بڑے صحابی جو انصار میں سے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ سعد کیا سن رہا ہوں میں، میرے کان تک باتیں آ رہی ہیں انصار کی زبان کی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہی ہے، ہمارے کچھ جوشیلے نوجوانوں نے جملے کہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صاحب ایک بات بول کر جو کچھ میں نے کیا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس بارے میں تم کیا بولتے ہو؟ تو صحابہ تھے جو اندر ہوتا تھا زبان پر ہوتا تھا، جو زبان پر ہوتا تھا وہ دل میں ہوتا تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بات تو مجھے بھی بہرحال کھٹک رہی ہے کہ جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آگے کیا تھا، اور آج مال آیا تو اپنے علاقے والوں میں آپ نے تقسیم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ساتھ کوئی بات نہیں، چلو ایک کام کرو سارے انصار کو ایک بڑے خیمے میں جمع کر لو، سارے انصار کو جمع کرو۔ انصار کا خصوصی جوڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ کے مقام پر فرمایا، وہ بہت بڑا خیمہ تھا، انصار کو اس میں جمع کرنے کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ بھائی انصار جمع ہو جائے، وہ سارے انصار خیمے میں جمع ہو رہے، بعض مہاجرین بھی آئے، اس میں جو بڑی شخصیات تھے ان کو اجازت مل گئی، اور جو دوسرے احباب تھے ان کو اجازت نہ ملی۔
جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو تو بہرحال گھٹنا تو ان کی شان کے خلاف تھا، وہ آئے تو ان کو آنے کا موقع دیا، صحابی دوبارہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ تشریف لائے، باقی اور کچھ مہاجرین ہے، اب دیکھو یہ خصوصی جوڑا ہے، اسے انصار کے لیے، انصار کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، خیر سارے انصار کو بڑے خیمے میں جمع کیا، اللہ کے رسول کو اطلاع کی کہ حضرت سارا انصار قبیلہ جمع ہو چکا ہے، آپ تشریف لے کر آئے، آپ آئے تو آپ نے بیان فرمایا، ہم قربان جائیں ہمارے نبی سے خوبصورت بیان کرنے والا اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے، سیرت میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بیانات 2-4 منٹ کی تقریریں ایسی کمال ایسی نظر آتی ہیں، مجمع دھارے مار کے اللہ کے رسول کے بیان میں روتا تھا، لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں، بلکہ ایک ایک جملہ وہ کلیجے چیر کے رکھ لیتا تھا، آپ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، کیا خوبصورت بیان تھا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تشریف لائے، آپ آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر الانصار الا فاتکم ضلالا فہداکم اللہ وعالتا فاغناکم اللہ وعداء فالف بین قلوبکم، یہ 3 جملے تھے، کچھ سیکنڈ لگا بیان کرنے میں، ان 3 جملوں پر مجمع کی آنکھ میں آنسو تھا، آپ نے فرمایا کہ اے انصار کی جماعت کیا سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی، کیا سچ نہیں ہے کہ تم فقیر تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار کر دیا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، انصار کی آنکھ میں آنسو اور زبان پر جملہ المن للہ ولرسولہ، حضرت ہم پر اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار افلا تجیبون یا معشر الانصار، کیا تم میری بات کا جواب نہ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کا کیا جواب دے سکتے ہیں، ہم آپ کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول انصار کی طرف سے یہ جملہ فرما رہے ہیں، اور وہ جملہ ایسا عجیب تھا، ہچکیاں بندی تھی مجمع کی، آپ نے فرمایا کہ انصار اگر تم چاہو تو میرے سوال کے جواب میں مجھ سے یہ جواب میں کہہ سکتے ہو، اور جب تم یہ جملہ کہو گے نا تو تم اپنے کہنے میں سچے مانے جاؤ گے اور تمہاری بات کی تصدیق بھی کی جائے گی، تم چاہو تو کہہ سکتے ہو جتنا قریبا فآویناک وعائلا فأسیناک وخائفا فآمناک ومخذولا فنصرناک، تم مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول جب لوگوں نے آپ کو نکال کر پھینکا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہم نے آپ کا اقرار کیا، آپ آئے آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ آئے تو بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مالی ہمدردی کی، انصار کی تو ہچکیاں بدی تھی رو کر، اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار تھوڑا سا مال آ گیا تھا، میں نے نئے لوگوں کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے مال ان میں تقسیم کر دیا، تو تم نے اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ فلا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو اور گائے اور بیل بکریاں لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ، یہ وہ جملے کے انصار کی ہچکیاں بدی تھی کہ حضرت ہم اس بات پر راضی ہیں، ہمیں اللہ مل جائے اللہ کا رسول مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ صحابہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، ہم بھی اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت بڑی عجیب دولت ہے، کہتے ہیں جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، محبت کی دنیا ہی نرالی ہوا کرتی ہے، اور محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہنے والے نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو تو اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا، جو کہ عاشق تو معشوق کا تابع دار ہوا کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوا کرتی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تھوڑا قدر کر لیں اللہ کی قسم اللہ نواز دے گا، تھوڑا قدر کر لیں اللہ نواز دے گا، تھوڑا قدر کر لیں اللہ پاک نواز دے گا، جس نبی کے نام کی اللہ کی بارگاہ میں ایسی قیمت، اس نبی کی زندگی کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی۔
روایتوں میں ہوتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ اپنے نبی کو آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے سند کے اعتبار سے کچھ کلام بھی ہو سکتا ہے روایت میں. بہرحال سیرت کی کتاب میں یہ روایت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو آواز دیں گے. تو چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے جو اپنے نبی کی محبت میں اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں کہ بھائی نبی کی نسبت پر رکھا جائے, محمد نام رکھا. تو جتنے اعلان ہو جائے کہ بھائی اے محمد بھائی کھڑے ہو جائے, تو جتنے محمد نامی ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں. تو اللہ فرمائیں گے ارے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمارا نام محمد, آپ نے آواز دی ہم کھڑے ہو گئے. تو اللہ ارشاد فرمائیں گے میں نے تو اپنے نبی کو آواز دی, کہا جی آپ نے محمد پکارا ہم بھی کھڑے ہو گئے. اللہ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے تمہارا نام میرے نبی کے نام پر محمد ہے, دیکھو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. جس نبی کے نام کی ایسی برکات ہے اس نبی کی زندگی کی کیا برکت ہوگی. اور تھوڑی قدر کرنے تو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دے گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہماری اپنی تاریخ کی ہے. شروع میں بڑے پہلوان تھے اور کوئی اللہ والے آدمی شروع میں نہیں تھے. بادشاہ وقت کے پہلوان اور کشتی لڑا کرتے اور ایسے بھاری بھرکم کہ ان کو کوئی گرا نہ پاتا تھا. اور ایک علاقے میں سید صاحب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی, ان کے گھر میں بڑی تنگیاں چل رہی تھی, بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل تھے. تو انہوں نے سوچا کہ مجھے مانگنا تو کسی سے نہیں ہے, ایک کام کرتا ہوں کسی طرح جنید سے کشتی کا اعلان کروا دیں, اگر بائی چانس جیت گیا تو بہت انعام مل جائے گا, سوال نہیں کرنا پڑے گا, میرا اپنا کام بن جائے گا. بادشاہ سے جا کر کہا کہ جی آپ کے پہلوان جنید سے میری کشتی کرواؤ. بادشاہ نے کہا کہاں جنید, کہاں تو کمزور آدمی, یہ بے جو مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے للکارا کہ دنگل میں پتہ چلے گا کہ پہلوان کون اور کمزور کون ہے. جب چیلنج کیا تو بادشاہ کو بھی جوش آیا کہ چلو جب بات ایسی ہے تو دن اور وقت طے کرتے ہیں. سارے شہر میں اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ فلاں دن جنید کی کشتی ہونی, کیونکہ بڑا پہلوان تھا تو سارا شہر دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا. وقت آیا سارا شہر جمع ہوا ہے اور بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے میدان میں, اور دنگل میں جنید بغدادی ادھر سے ادھر بھاگ رہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہے. دوسرا پہلوان ابھی موجود نہیں ہے. لوگ سوچ رہے کہ ابھی دوسرا پہلوان آئے گا, گھوڑے پر سوار ہوگا, دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوں گے اور ڈھول تاشے کے ساتھ آئے گا. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دبلا پتلا آدمی دنگل میں داخل ہوا. لوگ حیران, یہ بے جوڑ مقابلہ کیسا, یہ بے جوڑ کشتی کیسی. خیر سید صاحب دنگل میں اترے, جنید بغدادی سے مسافہ کیا. مسافہ کرنے کے بعد کان میں بس ایک جملہ کہا, وہ جملہ بڑا عجیب تھا. کہا کہ جنید بس اس نسبت کا خیال کرنا کہ میں سید ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں. اس ایک جملے نے جنید بغدادی کے دل کو ایسے زخمی کیا جیسے بندوق کی گولی آدمی کے بدن کو زخمی کرتی ہے. پیروں سے زمین سرک گئی. کیا گرانا کس کو ہے, آج پچھاڑنا کس کو ہے, سامنے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں. اس کی نسبت تو مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میں اس موقع پر یہ بات اکثر اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں, امت کے نوجوانوں سے بھی کرتا ہوں. کبھی ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکانے کے موقع آئے تو یہ بات پر غور کر لینا, ہمارا تعلق مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سود کھانے سے پہلے, جھوٹ بولنے سے پہلے, زنا کرنے سے پہلے, آنکھوں کو آوارہ کرنے سے پہلے, ماں باپ پر ظلم کرنے سے پہلے, بہنوں کے حقوق پر بات کرنے سے پہلے, اوروں کے پیسے اور زمینیں دبانے سے پہلے, ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے سے پہلے بس اس بات کا خیال کر لینا کہ ہماری نسبت مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اگر ہاتھوں میں شراب کے جام چھمکایا تو اللہ کے رسول کو جا کر کیا جواب دوں گا. اگر ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنایا اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا. آنکھوں کو اور وجود کو بے قابو کیا اللہ کے رسول کو جا کر حوض کوثر پر کیا جواب دوں گا. خیر جنید بغدادی کے پیروں سے زمین سرک گئی. اپنے آپ سے کہنے لگے, اپنے آپ سے یوں کہا کہ جنید آج تک تم نے اپنے بادشاہ کے لیے دنگل جیتا ہے, آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے. کہ اللہ اس کے رسول سے سودا ہو رہا ہے. اللہ اس کے رسول سے سودا کرنے والوں کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا, دنیا کا بھی نفع اور آخرت کا بھی نفع. ہم بھی اللہ اس کے رسول سے سودا کرنے والے بنے, ہم بھی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بنے. جنید بغدادی نے اپنے آپ سے یہ سودا کر لیا اور داؤ پیچ چلنے شروع کیے. کافی دیر داؤ پیچ اس انداز سے چلے کہ کوئی گرا نہیں, لیکن جب گرے ہیں نا تو جنید بغدادی نیچے تھے اور سید صاحب اوپر تھے. کوئی آسان کام نہیں ہے ساری زندگی کی عزت کو خاک میں ملا دینا. سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گھیرا دیا.
بادشاہ نے کہا میرا پہلوان ہار گیا، ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ کرواؤ، دوبارہ مقابلہ، پھر جنید بغدادی نیچے سید صاحب اوپر، کہا ہو نہیں سکتا، سہبارہ کرواؤ، سہبارہ مقابلہ، جنید بغدادی نیچے سید صاحب اوپر، سارا انعام سید صاحب لے کر چلے گئے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا، سارے لوگوں نے تھو تھو کیا کہ اتنا بڑا پہلوان اتنے کمزور سے ہار گیا، ساری عزت خاک میں مل گئی۔ روتے روتے گھر پہنچے، رو رہے تھے، روتے روتے آنکھ لگی نا، اب قسمت جاگ گئی، خام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر فرمایا کہ جنید آج تک تم اپنے بادشاہ کے لیے جیتے تھے تو بڑی خوشیاں مناتے تھے، آج اپنے نبی کی نسبت پر ہارے ہو اور غم مناتے ہو، کہ تمہاری ذلت نہیں ہے، اب اللہ پاک تمہیں عزت دے کے دکھائے گا۔ اس رات کے بعد اللہ پاک نے اٹھایا تو اولیاء کا سردار اللہ پاک نے بنایا، نبی کی نسبت کی قدر کر کے اللہ پاک نے نواز دیا۔ ہم بھی نبی کی نسبت کی قدر کر جائیں، ہم بھی نبی کی زندگی کی قدر کر جائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ اسی دین کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنا۔ اس کے پیارے بھائیوں، ایک تو علماء سے ہم جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں ہم زندگی گزاریں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ملازمت علماء، ہر موقع پر علماء کو سامنے رکھ کر علماء کی رہبری میں زندگی گزار۔ دوسرا، بدن بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ، حب جاہ، حب مال ہے، یہ سب تباہی اور بربادی والے جذبے ہیں۔ آدمی خود بھی برباد ہوتا، امت کی بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کا ساتھ تجھے اچھا بنائے گا اور برے کا ساتھ تجھے برا بنائے گا۔ نیک لوگوں سے دوستیاں کریں، اور بڑی خوبصورت سی محنت ہماری اپنی دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے اپنے کرم سے چلایا۔ اس محنت میں مثبت بن کر، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر ساری دنیا میں چلنا پھرنا، ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔